تاجر ہے تو تجارت مقصود نہیں ہے، دنیا میں گزر بسر اچھا ہو جائے، حلال ہو جائے، حرام نہ ہو، ڈاکہ مارنا نہ پڑ جائے، صرف اس وجہ سے حلال کاروبار کر رہا ہے، ورنہ وہ تاجر صرف تاجر نہیں ہے، جسٹ فار بزنس مین ناٹ فار مسلم یوں نہیں ہے کہ وہ صرف بزنس مین ہے، جی نہیں۔ اسی طرح کوئی جاب کر رہا ہے، کسی نوکری کسی دفتر میں افسر بن کے بیٹھ گیا ہے تو اسی لیے نہیں ہے کہ 4 بندے نوکر و چاکر کی حیثیت سے یس سر مجھے کہیں، بلکہ بھائی میرا گزر بسر حلال میں ہو، مجھے حرام میں کسی سے چوری نہ کرنی پڑے۔ تو مقصود کیا ہے؟ مقصود اللہ کی بات ہے، رسول اللہ کی بات ہے، مقصد یہ ہے۔ ورنہ مجھے ایمان سے بتاؤ، یہ جو آج کل ایک نیریٹو چلتا ہے کہ جس گھر میں بھینس ہو، کیوں رکھتے ہو بھینس، باہر سے دودھ ملتا ہے، یہ زناکاری کی دعوت ہے۔ بات تو ان کی بظاہر ٹھیک ہے کہ زناکاری میں کہ بندہ اپنی سیکچول پاور ڈیزالو کر لیتا ہے، پھر نکاح کیوں کرتے ہو؟ بھئی ہم نکاح اس لیے کرتے ہیں تاکہ حلال نسل بڑھے، حرام نہ بڑھے۔ تو بھائی ہم دنیا میں کماتے اسی لیے ہیں کہ دنیا اچھی گزرے، مجھے چوری نہ کرنی پڑے، ورنہ مقصود میرا دین ہے اور ایمان ہے اور مذہب ہے اور اسلام ہے۔ مقصود تجارت نہیں ہے، تجارت ضرورت ہے۔ دنیا میں 4 پیسے کمانا یہ ضرورت ہے، اور ضرورت اور مقصد میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ضرورت جیسے کیسے تیسے گزر گئی سو گزر گئی، اور مقصد یہ نہیں ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، یہاں بیٹھ گیا ہوں نا بیان میں، گفتگو میں، سامنے میری میز ضرورت ہے، اس کا یہ معنی تھوڑا ہے 24 گھنٹے میں اس کو اپنے ساتھ رکھ کے پھروں گا۔ تو بھائی یہ کمانا، یہ دنیا میں جانا، یہ مال بنانا، یہ تجارت کرنا، یہ دنیا کے معاملات کی اٹھک بیٹھک، یہ ضرورت ہے۔ اور الضرورت تتقدر بقدر ضرورہ، ضرورت بھی ضرورت جتنی پوری کی جاتی ہے، ضرورت سے بڑھ کے نہیں کی جاتی۔ پانی زندگی ہے، پانی زندگی کی ضرورت ہے، لیکن پانی بھی ایک مقدار میں پئیں گے، اگر پانی زیادہ ہو جائے تو بندہ ڈوب کے مر جائے۔ چینی، گھی، آٹا، دالیں، سبزیاں، گوشت، خوراک ہماری ضرورتیں ہیں، لیکن ایک حد تک۔ ایک بندہ 3 روٹیاں کھا سکتا ہے، آپ اسے 50 کھلوا دیں، بچے گا؟ تو بھئی ضرورت سے بڑھ گئی نا۔ تو بھئی آپ بھی دنیا کو ضرورت بناؤ اور دین کو مقصد بناؤ نا۔ ہم دنیا کو ضرورت، آج دنیا میں اتنا مگن ہو گیا ہے انسان، اسے کہا جی اللہ کے لیے بات سننے آ جا، جواب میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں میں تو کاروبار پہ مصروف ہوں۔ اور اسے کو کہہ دے بھئی ایک پارٹ ٹائم جاب کرنی ہے، ایک اور دکان کا بوجھ تو اٹھا لے، بڑا منافع بخش تجارت ہے، بڑا اچھا کاروبار ہے، کہے گا ٹھیک ہے یار میں کوئی ٹائم وائم نکال لوں گا۔ تو دنیا کے لیے تو اس سے ٹائم نکلتے، اور اللہ کے لیے تجھے موت پڑتی آتے ہوئے، تو نے مقصد کسے بنایا اور ضرورت کسے بنایا؟ لوگ سمجھتے ہیں مولوی پتہ نہیں تاجروں کے پیسے سے چڑھتے ہیں، لعنت ہے اس پہ جو اس معاملے میں چڑھے۔ ہاں ہمیں رشک کرنا چاہیے، تو قرآن کہتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تمہیں رشک کرنا ہے، گویا لالچ رکھ رہی ہے تو دین کے بارے میں رکھو، اس کے نوافل مجھ سے زیادہ، میرے نوافل اس سے کم ہیں، اس کے حج اور عمرے مجھ سے زیادہ، میرے حج اور عمرے کم ہیں، اس کے ختم قرآن مجھ سے زیادہ، میرے ختمات قرآن کم ہیں، یہ دین میں مجھ سے آگے، میں دین میں اس سے پیچھے، یہ لالچے رکھو اگر رکھنا ہے۔ پیسے پر لالچ، پیسہ تو ہاتھ کی محل ہے، یاد رکھیں یہ وہ ہے جو بادشاہت میں ایک جگہ نہیں رہتا، ایک کسی کے پاس جتنا زیادہ پیسہ وہ اتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، ایک بندے کے پاس 1,00,000 روپے ہو اور ایک کے پاس 1 روپے ہو، اور دونوں جنگل میں رات گزارے، نیند پرسکون کسے آئے گی؟ 1 روپے والے۔ 1,00,000 والا تو اس کی حفاظت کے ہوتی جاگدہ راوڑا بھی ایک کھول کے سامنے، بابا کوئی چور نہ آ جاوے، میں انہوں بچا لینے اپنے مال نو، ترتیب ہے نا۔ اسے پرسکون نیند نہیں آئے گی، پرسکون نیند کسے آئے گی؟ جس کے پاس مال کم ہے۔ تو بھئی آخرت میں بھی حساب لگا لیں، جس کے پاس زیادہ مال ہے، جس کے پاس کم مال ہے، فیصلہ کر لیں۔